الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى في مقام آخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى في مقام آخر: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند صدمة الأولى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ، موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینہ تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی کچھ ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر ایک گزارش میں نے کی، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بزرگان دین کے اقوال کے مطابق، پھر اسی پر میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور وہ کیا چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنے چند نیک بندوں کی کچھ صفتیں بیان فرماتے ہیں، اپنے برگزیدہ لوگوں کی، منتخب لوگوں کی کچھ صفتیں، کچھ اچھی خصلتیں ان کی بیان فرماتے ہیں، جن میں سے پہلی صفت فرمایا والکاظمین الغیظ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی پہلی نشانی اور صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی دوسری نشانی اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آگے والے کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسری صفت اور نشانی یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندوں کی تیسری نشانی اور صفت یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ عطا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی پر چند گزارشات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور آخر کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی، انسان ہے غصہ تو آتا ہی ہے، غصہ اگر کسی کو نہیں آتا یہ اچھی صفت نہیں، بلکہ علماء لکھتے ہیں غصے کا نہ آنا یہ بے غیرتی کی علامت ہے، غصے کا نہ آنا یہ دیوس پن کی علامت ہے، غصے کا نہ آنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ غصہ واقعی آتا ہے انسان کو، اگر ایک طرف قرآن کی بے حرمتی ہو، تجھے اور مجھے غصہ نہ آئے تو پھر تو اور میں انسان نہیں۔
اللہ نہ کرے اگر شاعر اسلام کی توہین ہو رہی ہو، قرآن کریم کی توہین ہو، اللہ کے شاعر نبی مکرم کی توہین ہو، نماز کی توہین ہو، کسی بھی دین کے رکن کی توہین ہو، اور تو اور میں تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ کر رہے ہوں، تجھے اور مجھے غصہ نہ آئے تو پھر ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں۔ یہ تو دیوس پن ہے۔ ایک طرف شاعر اسلام کی توہین ہو، محبوب دو عالم جس کے صدقے تجھے اور مجھے نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، تمام عبادات ملی، اور کافر اس نبی کی توہین کریں، تو اور میں اللہ اللہ کر رہے ہوں، تو پھر ہماری اگر ہمیں غصہ نہ آئے تو پھر تو یہ بے حیائی ہے، پھر تو یہ دیوس پن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں غصہ نہ آنا یہ مرد کی نشانی نہیں، غصے کا آنا مرد کی نشانی ہے، لیکن غصہ آئے، غصہ وہاں استعمال کرے جہاں قرآن حکم دیتا ہے، غصہ وہاں استعمال ہو جہاں محبوب دو عالم کا حکم ہو، غصہ وہاں استعمال ہو جہاں ہماری شریعت کہتی ہے، جہاں ہمارا دین کہتا ہے، جہاں ہمارا قرآن کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ تو واقعی آتا ہے، لیکن غصے کا استعمال بھی وہاں کرے جہاں پر جائز، ناجائز جگہ پر غصے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہی چیز فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مومن کی پہلی صفت، ایمان والے بندے کی پہلی نشانی اور علامت یہ ہے وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، قصور آگے والے کا ہوتا ہے، جرم اس کا ہے، یہ ناحق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آگے والے نے کوئی غلط کام کر دیا، آگے والے نے اس کو گالی دے دی، آگے والے نے اس کو تھپڑ مار دیا، لیکن اس کے باوجود یہ طاقت والا بھی تھا، اپنا جرم کا بدلہ لے بھی سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا۔ فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ میرے نیک بندو کی دوسری صفت اور خصلت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتا۔ اور تیسری نشانی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ کچھ نہ کچھ احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج آپ کا اور میرا کیا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے؟ اگر موقع پر ہم نے غصے کو پی بھی لیا، اگر موقع پر ہمیں چھڑوا دیا گیا، میاں صبر، موقع پر اگر ہمیں بدلہ لینے کا موقع نہ بھی ملا تو معاذ اللہ ہمارے دل کے اندر پھر وہ کڑھن باقی رہتی ہے۔ اب آیا وہ بدلہ دینے کا موقع ہفتے بعد ملے ہم لیتے ہیں، مہینے بعد ملے ہم لیتے ہیں، سال بعد ملے ہم لیتے ہیں، 2 سال 5 سال 10 سال حتیٰ کہ عمر بھر کے اندر بھی اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم سب کا اس کو واقعہ یاد دلا کر، تجھے یاد ہے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ اسی کی سزا اور اسی کا بدلہ میں تجھ سے لے رہا۔ اللہ کا قرآن محبوب کا فرمان کہتا ہے یہ تو کفار کی لڑائی ہوتی ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ اگر کسی کی مرغی کسی کے کھیت میں چلی گئی، اگر کسی کا جانور کسی کے کھیت میں چلا گیا، تاریخ بتلاتی ہے کہ پھر اس سے جو لڑائی اور جنگ شروع ہوتی تھی 50 سال تک چلی جاتی تھی، 60 سال 70 سال تک ایک جانور کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی۔ لیکن ہم امت محمدیہ کے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں درس دیا ہے صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہیں
تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تم اسے معاف کر دو۔ واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بدخواہی کرتا ہے تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور ہمارے اکابرین میں، ہمارے پچھلے لوگوں میں اس کی کئی واقعات ملتے۔ حضرت امام زین العابدین جو شریک کربلا ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں جن کا نام علی اصغر بھی ہے، علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت علی امام زین العابدین، ان کے باپ حضرت امام حسین ہیں، اور حضرت امام حسین کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ تو علی بن حسین بن علی، علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت وضو کر رہے تھے، جو آپ کی ملازمہ تھی، گھر کی لونڈی تھی، کنیز تھی، نوکرانی تھی، وہ لوٹا لے کر حضرت کو وضو کرا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی، حضرت جو ہے نا وضو کر رہے تھے۔ اچانک اللہ کی قدرت، اس لونڈی سے اور باندی سے ہاتھ سے وہ لوٹا چھوٹ گیا۔ جو ہی وہ لوٹا چھوٹا، اس نکرانی کے ہاتھ سے، حضرت کے ہاتھ نیچے تھے، وہ لوٹا حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں آ لگا۔ حضرت کے ہاتھ بڑے نفیس تھے، نرم و نازک تھے۔ حضرت کو تھوڑا تکلیف ہوئی، جو ہی تکلیف ہوئی تو حضرت نے غصے کی آنکھ یوں دیکھا۔ غصے کی آنکھ جب اس نکرانی کو دیکھا، وہ نکرانی بھی سمجھتی تھی یہ تو اہل بیت ہیں، یہ تو خاندان رسول ہیں، یہ تو قرآن کو بڑا سمجھنے والے ہیں، لہٰذا اگر ان سے جان چھڑانی بھی ہے تو ان کو قرآن سناتے جو اور اپنی جان چھڑواتے تھے۔ امام زین العابدین نے جب غصے کی آنکھ یوں دیکھا، اللہ والی کہتی ہے امام صاحب، رب کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندو کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو ضبط کر جاتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر قابو پا جاتے ہیں۔ آپ نے فوراً کہہ دیا قزمت غیظی، اللہ والی جا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے غصے کو ضبط کر لیا ہے۔ اس نے کہا آگے رب کا قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ عفوت عنک، جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے دل سے تجھے معاف کر دیا، کبھی بدلہ بھی نہیں لوں گا، کبھی تانا بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا رب کا قرآن کچھ اور بھی کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، منت لگانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جا، میں نے اللہ کے نام پر تجھے آزاد بھی کر دیا ہے، جا میں نے تجھے اپنی رہائی سے آزادی بھی دی تھی۔ تو کیا ہمارے اکابرین کی زندگیاں تھیں، کیا ان کے کارنامے تھے، کیسے وہ اللہ والے تھے، غصے پر قابو پانے والے تھے، غصے کو اپنے غصے کو روکنے والے تھے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے امیر حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کے ایک خادم تھے، تو ان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی۔ وہ حضرت کے پاس آیا، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت اس سے تو فلاں غلطی ہو گئی ہے، فلاں لغزش ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے تھوڑا غصہ کیا، حضرت نے تھوڑا غصہ کیا کہ کیوں تجھ سے غلطی ہوگی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں حضرت اپنے غلام کے ساتھ وہی معاملہ کرو، اپنے غلام کے ساتھ وہی معاملہ کرو، اسے وہی سزا دو جتنا سزا آپ اللہ سے لینا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو چیز آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ پسند کرتے ہیں کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے، اپنے غلام کے ساتھ وہی معاملہ فرماؤ۔ حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے اور فرماتے غلام جا بیٹا، میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا، اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔
تو ہمارے اکابرین کی یہ زندگیاں تھیں۔ اور ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ غصے کے اعتبار سے انسان کی 4 قسمیں، یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں ذہن میں آتی جاتی ہیں، غصے کے اعتبار سے بندوں کی 4 قسمیں ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک وہ غصہ ہے جو جلدی آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی آئے جلدی ختم ہو جائے۔ فرمایا اس غصے کی نہ تعریف ہے نہ اس کی مذمت ہے، ایسے بندے کی نہ تعریف ہے، اس کی نہ مذمت ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو غصہ آتا بھی دیر سے ہے، جن کا غصہ جاتا بھی دیر سے ہے۔ فرمایا یہ قسم بھی نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے۔ نمبر 3، فرمایا کہ جو قابل تعریف ہے، جن کو غصہ آتا لیٹ ہے جاتا جلدی ہے۔ غصہ آتا لیٹ ہے لیکن پھر وہ فوراً اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ لوگ قابل تعریف ہیں۔ نمبر 4، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو غصہ آتا جلدی ہے، چوتھی قسم یہی بنے گی نا، آتا جلدی ہے لیکن جاتا بڑا لیٹ ہے، فرمایا کہ یہ لوگ قابل مذمت ہیں۔ جلدی غصہ تو آ گیا اور بڑی لیٹ سے جاتا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ قابل مذمت ہیں۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر اس غصے کی کون سی قسم پائی جاتی ہے۔ اگر یہ قسم پائی جاتی ہے کہ ہمیں غصہ لیٹ آتا ہے، فوراً نہیں آتا، کسی غلطی پر، خاوند ہے بیوی کی غلطی پر، استاد ہے شاگرد کی غلطی پر، پیر ہے مرید کی غلطی پر، غصہ آتا ہے، لیکن ہم دیکھیں اگر یہ قسم ہماری ہے کہ لیٹ غصہ آتا ہے جلدی فوراً ختم ہو جاتا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندوں کی نشانیاں اور صفتیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے، تمہیں چاہیے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ جو تمہارے ساتھ بول چال ختم کرتا ہے، گفتگو ختم کرتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بول چال شروع رکھو، اس کے ساتھ بولتے رہو، اس کے ساتھ اچھے معاملات کرتے رہو۔ نمبر 2 فرمایا، واعف عمن ظلمک، اگر کسی نے تمہارے اوپر، اگر کسی نے تمہارے ساتھ لڑائی کر دی، وہ نہ حق تھا تم حق پر تھے، وہ نہ جائز تھا تم جائز تھے، لیکن ایسے ہی اس نے لڑائی کر دی، تمہیں تھپڑ مار دیا، تمہیں ماں بہن کی گالی دے دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، واعف عمن ظلمک، میرے نیک امتی کی نشانی یہ ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی آگے والے کو معاف کر دیتا گیا۔ نمبر 3، واعف واحسن الی من اساء الیک، کوئی تمہارے متعلق بدخواہی رکھتا ہے، کوئی دل کے اندر تمہارے متعلق بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، تمہارے متعلق غلط سوچ و بچار رکھتا ہے، لیکن تم بھی یوں نہ کرو کہ اس کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھو، اپنے دل میں حسد رکھو، اپنے دل میں کینہ رکھو، نہیں نہیں، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہاری بدخواہی کرتا ہے تم اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آج ہم کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، جس نے ہمیں ایک گالی دی نا، کہتے میاں جب تک اس کو 2 نہ سنوائیں اس کو سبق نہیں ملتا۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا، ہم کہتے ہیں جب تک اس کو 2 4 نہ لگے اس کو سبق نہیں ملتا۔
لیکن یاد رکھیں تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے، محبوب دو عالم یہ نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ تم ان صفتوں کو اپناؤ، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، محبوب دو عالم بھی تم سے راضی۔ ایک تو جمعے کا ٹائم ایسے تیزی سے بھاگتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، پھر تم بھی تھوڑا لیٹ آتے ہو، جو اصل موضوع ہوتا ہے، جو اصل چیزیں بتانے کی ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے جب تھوڑا ساتھی زیادہ آ جائیں تو پھر اصل موضوع کی طرف لوٹا جائے۔ اب یہ چیزیں تو گزشتہ جمعے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انسان ہے، غصہ تو آتا۔ ہمیں انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، نیک لوگوں کی تاریخ، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے ولیوں نے، صحابہ کرام نے، ہمارے اکابرین نے غصے پر قابو پایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی غصے کو ضبط کرنے کی توفیق نصیب۔ اللہ کے انبیاء میں ایک نبی گزرے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے تیز پیغمبر تھے، اور قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جو ذکر خیر ہے حضرت موسیٰ کلیم کا، 30 جگہوں پر تو حضرت کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ اب قرآن کے بھی 30 پارے، یوں سمجھ لو کہ بھئی ہر پارے میں حضرت کا نام آیا ایک مرتبہ۔ ان کے حالات، بکریاں چرا رہے تھے، اور بکری آپ کو پتہ ہے کہ بڑا شریر جانور ہوتا ہے، بکری سے بڑا شرارتی جانور تو ویسے بھی کوئی نہیں، ایک این ویسی بھئی وہ ویسی۔ لیکن اللہ پاک نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، ہر نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، او صحابہ یہ جنگل میں بکریاں چراتے ہو نا، وہ ایک جال، ایک پیلو کا درخت ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، اس پر جو کالی کالی پیلو ہوتی ہے نا، سیاہ سیاہ، یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، حضور یہ تو بکریاں چرانے والوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ تو جنگل میں رہنے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کیا پوچھتے ہو، علی قراریت اہل مکہ، میں نے لارعا علی قراریت اہل مکہ، میں نے ٹکوں ٹکوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ محبوب دو عالم فرما رہے میں نے بھی بکریاں خود چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے تو 8 سال یا بعض روایات کے مطابق 10 سال تو اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ بہرکیف بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری بڑی شرارتی تھی، وہ بھاگتے بھاگتے جو حضرت موسیٰ کلیم پیچھے، بکری آگے، لکھا ہے کہ 2، 2.5، 3 کلومیٹر بکری بھی آگے بھاگتی رہی، موسیٰ کلیم پیچھے بھاگتے رہے۔ بکری پھر یہ تو نہیں دیکھ رہی یہ سیدھا راستہ ہے، کبھی جھاڑیوں میں، کبھی کانٹوں میں، کبھی اونچائی، کبھی نیچے، جہاں بس راستہ نہیں۔ بالآخر 2، 2.5، 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موسیٰ کلیم نے قابو پا لیا، بکری کو پکڑ لیا۔ اب بکری کو جو ہی پکڑا، بکری کے پاؤں میں دیکھا کانٹے لگے ہوئے تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے بکری کو۔ موسیٰ کلیم نے بکری کے پاؤں سے کانٹے بھی نکالے، کانٹے نکال کر کہتا ہے اللہ کی بندی، اگر میں نبی پر، اگر تجھے موسیٰ پر ترس نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے جسم پر تو ترس کھا لیا کر، کم از کم اپنا تو خیال کر لیا کر کہ تجھے کانٹے لگتے ہیں، اونچی نیچی جگہ پہ بھاگتی ہو، خاردار کانٹے دار جھاڑیوں سے بھاگتی ہو، تجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی 3 کلومیٹر فاصلے پہ بھاگتے رہے، بکری کے پیچھے دوڑتے رہے، بکری کو پیٹا بھی نہیں، بکری کو ڈانٹا بھی نہیں، بکری کو مارا بھی نہیں، بس یہی زبان سے جملہ اللہ کی بندی، اگر میں نبی پر تجھے ترس نہیں آتا کم از کم اپنے جسم پر تو ترس کر لیا۔ لیکن ایسا ہمارے توسی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جانور سدھا نہ تھی نا تو جانور کو سوٹی، اگر سوٹی بھنی گئی سوٹی بھی مندہ۔ آج کل تو ہمارا یہی حال، جانور دودھ نہ دے تو پھر جو ہے نا سارا بابا چاچا ڈنڈکا چاہی کھڑے 2-4 ونجا ڈے سی، کیوں نہیں کھیر دینی بھائی؟ اگر اس بیچاری نے
آگے کچھ کھایا پیا نہیں، چارہ نہیں کھایا پھر بیمار پڑتی ہے، دودھ نہیں دیا پھر بیمار پڑتی ہے، وہ کدھر جائے بیچاری؟ ہمارے اندر وہ صبر، کیونکہ ہمارا غصہ ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جیسا صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور غصہ نہ کرنے کی توفیق نصیب۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی غصہ آتا بھی ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا غصہ نہ کر، صبر کر۔ آئیے چلتے ہیں صبر کے متعلق ایک دو واقعے۔ مشکوٰۃ شریف غالباً جلد اول کتاب الجنائز کے اندر ایک حدیث مبارکہ، تیرے اور میرے محبوب جا رہے ہیں، آمنہ کے لال کا گزر ہوا قبرستان سے، آپ نے دیکھا ایک عورت قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہے، چلا رہی ہے، آواز کس رہی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، بڑی اونچی اونچی آوازوں سے چیخ رہی ہے وہ کر رہی ہے، میرا کوئی فوت ہو گیا، رشتہ دار چلا گیا، بیٹا تھا، بیٹی تھی، بھائی تھا، کوئی بھی رشتہ دار۔ آمنہ کے لال جب قریب سے گزرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقی وصبری، او اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس اللہ کی بندی نے مڑ کر نہیں دیکھا، غصے میں تھی، اچانک صدمہ لگا ہوا تھا، کوئی فوت ہو گیا تھا، ادھر ہی دیکھتے دیکھتے کہتی ہے میں تجھ سے پوچھتی اگر تیرا کوئی مر جاتا، میں تجھ سے پوچھتی تیرا کوئی چلا جاتا، تیرا کوئی گھر سے جنازہ اٹھتا، پھر میں تجھ سے پوچھتی تو کیسے صبر کرتا گئے، تو کیسے خاموش رہتا ہے، میرا تو کوئی چلا گیا ہے اس لیے روتی ہوں۔ آمنہ کے لال خاموشی سے آگے چلے گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، آ کر کہتے ہیں اللہ کی بندی تجھے علم نہیں، تجھے پتہ نہیں تھا؟ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا، کون کہنے والا مجھے تھا؟ لوگوں نے بتایا اللہ کی بندی یہ تو اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء سرکار دو عالم تھے، یہ تو شفیع المذنبین تھے، سید المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، تجھے پتہ نہیں چلا؟ جب اس عورت کو بتلایا گیا ہے میں نے کیا کہہ دیا، آمنہ کے لال کو میں نے غصہ کیا، فوراً دوڑ کر جاتی ہے، آمنہ کے لال کے قدموں میں گرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، اللہ کے نبی مجھے بخش دیں، مجھے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی مجھے سمجھا رہے ہیں۔ اس وقت تیرے اور میرے محبوب نے جو جملے ارشاد فرمائے، آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ کی بندی الصبر عند صدمۃ الاولی، حقیقی صبر وہ ہوتا گئے بندے کو ٹھوکر لگی نہیں، بندہ صبر کر جائے۔ اصل صبر یہ ہے، اصل صبر اور حقیقی معنی میں صبر کا جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ہے وہ یہ ہے بندے کو ٹھوکر لگی نہیں، بندے نے صبر کیا نہیں، اس پہ ثواب۔ لیکن آج ہم فوتگی پہ کوئی کام نہ بنا، رو رو کر آواز بیٹھ گئی، آنکھیں پترا گئیں، سرخ ہو گئیں، سوج گئیں، 10 دن 4 دن 5 دن رو رو کر جب بحال ہو گئے، بس ہوں سارا صبر ہے، بس ابھی صبر ہے اور کچھ نہیں۔ جب کام نہ بنا اب صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبر تو الصبر عند صدمۃ الاولی، بندے کو ٹھوکر گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، اماں ابا نے جانا ہے، بھائی بہن نے جانا ہے، رشتہ دار نے جانا ہے، کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ بندے کو جو ہی ٹھوکر لگے، جو ہی مصیبت ہے، جو ہی پریشانی ہے، جو ہی کوئی خوف زدہ ہو جائے، فوراً فرمایا کہ صبر کا دامن پکڑے، اس وقت اللہ پاک جو اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے وہ بغیر حساب و کتاب۔ ایک عورت آئی، اونچی قد، رنگ کی کالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے پھر میں اپنے آپ میں نہیں رہتی، میرے کپڑے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، مجھے پھر غصہ بھی آتا ہے،
یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بھی یہی فرمایا، اللہ کی بندی جب تجھے مرگی کا دورہ پڑے الصبر اس وقت تو صبر کیا کر، اس وقت بھی تو صبر کیا کر۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر موقع کی مناسبت سے تجھے اور مجھے بھی درس دے رہے ہیں کہ ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں بھی چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا صبر ہے صبر۔ ایک مولوی صاحب بیان کیا تھا جمعہ الجار، مولانا صاحب نے جمعہ والے دن جو ہے نا بیان کیا، بھئی غصہ نہیں صبر، غصہ نہیں صبر، غصہ نہیں صبر۔ مولوی صاحب بیان کر کے پچھتے ٹورین پیچھے جیسے ہوتے ہیں کچھ دو صاحباب ہوتے ہیں، مولانا صاحب کو چلو جمعہ پڑھی آئے اور جو ہے نا امام صاحب سے مولانا صاحب سے جو ہے نا چلو ملاقات بھی ہو جائے گی، جمعے کا ہفتے کا حال احوال بھی پوچھ لیں گے، یہ ہے وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ بس 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 تھوڑا اتقار۔ تو مولانا صاحب نے بیان کیا، پیچھے سے دو چار دوست آ گئے، اب کچھ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا چلو آج مولوی صاحب کا امتحان ہے، بھائی امتحان تو ہوتا ہے، آج مولانا صاحب کے امتحان لیں گے۔ ایک دو چار دوست آ گئے، مولانا صاحب نے حال اویلا بیٹھو جی وہ ایک آگے اس نے کہا مولانا حقی جو آپ نے باتیں ممبر پر کی ہیں واقعی سچ ہے، صبر کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا۔ مولانا صاحب جی 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 غصہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ پھر دو چار اور دوست آ گئے، مولانا صاحب نے پھر ان کو دعا سلام علیک صلاح کی، وہ بندہ پیچھے ہو گیا تھا، پھر آگے وہاں کے حقی مولانا صاحب سچ ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، صبر۔ وہاں کے ہاں سمجھا تو مولوی صاحب کا تھوڑا جل، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ مولانا صاحب کا جو ہے نا تھوڑا غصہ ہو چڑھتا ہے نا، وہ بندہ بات پستے تھی کہ تیسری مرتبہ وہ پھر آگے حقی مولانا صاحب، وہاں کے حقی دا پوتر تجھے سمجھا رہا ہوں غصہ نہیں ہوتا صبر ہوتا، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں کے مولانا صاحب نہیں ممبر پر تو کہتے ہو صبر صبر، لیکن خود تمہارا پھارا اوپر ہو گیا، خود تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صبر کریں گے ملے گا کیا؟ صبر کریں گے ہوگا کیا؟ آئیں رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ میاں صبر والے کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، صبر کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اٹھائیں رب کا قرآن، آیاتیں بھری پڑی ہیں، قرآن کریم کے رکوع، قرآن کریم کے پاروں کے اندر میرے وہم کے مطابق، خیال کے مطابق ہر پارے کے اندر صبر کا درس۔ اللہ میاں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ایمان والو صبر پر ثابت قدم رہو۔ اللہ میاں کیا ہوگا؟ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ میاں صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو جو اللہ پاک انعام دیں گے بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائیں گے۔ اللہ میاں صبر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ دوسری جگہ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں صبر کرتا ہے میرا ان کو سلام ہوتا گئے، جو دنیا میں صبر کرے گا ان کے لیے جنت کے انعام، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، جنت بھی ان کے لیے، جنتی لباس بھی صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ میاں اور کچھ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے صبر کرنے والو تم اچھا کام کرتے ہو، تم صبر کرنے کر جاتے ہو، ہم تمہیں اچھی اجر و ثواب عطا کریں گے، اچھے انعامات عطا کریں گے۔ اللہ میاں اور کیا ملتا گئے؟ فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ فرمایا کہ جو لوگ مصیبتوں پر، جو لوگ باتوں پر، جو لوگ کسی کی باتیں کسنے پر صبر کر جاتے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ، جنت کے بالا خانے بھی انہیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ طرح طرح کی نشانیاں، طرح طرح کی آیات ہیں۔ آج تو اور میں کسے اچھا سمجھتے ہیں؟ آج جو غصہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا طاقتور ہے، جو غصہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہمت والا ہے، جو غصہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا شخص ہے، اس کی غیرت جاگی ہوئی ہے۔ لیکن رب کے قرآن سے پوچھو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو سختی پر، جو مصیبت پر، جو غصے کے وقت کے اندر جو صبر کا دامن پکڑتے ہیں، جو صبر کر جاتے ہیں، وغفر، آگے والے کو معاف کر دیتے ہیں، ان ذالک لمن عزم الامور۔ تو کہتا ہے یہ بزدل ہے، تو کہتا ہے اس کا پتا گلا ہوا ہے، اس کا پتا سڑا ہوا ہے، اس کے اندر غیرت نہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لمن عزم الامور، یہی ہمت والے اور بلند درجے کے لوگ ہیں۔ تو اور میں کہتے ہیں یہ بزدل ہے، ٹھیک کچھ نہیں ہے کہ خاموش تھی گئے، اس نے بات کو ختم کر دیا، ڈر گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کام کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مصیبتوں پر صبر تم کرتے جاؤ، اللہ کے ہاں تم بہت بلند درجے والے لکھے جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر مقام پر، ہر موضوع کی مناسبت سے استاد ہے، شاگرد تک تنگ کرتے ہیں، استاد کو چاہیے صبر کرے۔ پیر ہے، مرید کہنا نہیں مانتے، پیر کو چاہیے صبر کرے۔ غصہ آتا ہے استاد کو شاگردوں پر، پیر کو مرید پر، خاوند کو بیوی پر، بڑے کو چھوٹے پر، حتیٰ کہ نبی کو بھی امتی پر غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی نے محبوب دو عالم کو بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ محبوب آپ تو صبر کے پہاڑ بنیں گے، آپ صبر کریں گے، آپ کی امت کو بھی یہاں سے درس ہے۔ اللہ ہمیں صابرین کی صفتیں اپنانے کی توفیق نصیب۔ عورت ہے، عام طور پر عورت میں فوتگی کے موقع پر عورت کے اندر بے صبری زیادہ ہوتی ہے۔ آخری بات حدیث سنا تو اس کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کی گھر والی ہیں بی بی ام سلیم، حضرت کا نوجوان بیٹا، روایات میں یہ بات آتی ہے، احادیث میں آتی ہے، نوجوان بیٹا بیمار ہو گیا۔ بیماری تو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، نیک بندوں پر بھی آتی ہے۔ بیمار ہو گیا، رات کو حضرت ابو طلحہ دن کو باہر رہے کام کاج پہ، شام کو گھر رہے، تو پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہے۔ حضرت نماز پہ چلے گئے عشاء کو، عشاء کے بعد واپس آئے، گھر والی بی بی ام سلیم نے کھانا دیا، پانی دیا، خدمت کی، سارا کچھ کیا، حتیٰ کہ احادیث کی بات ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق زوجیت بھی ادا کیا۔ یہ حدیث کی بات آپ کو سنا تھا۔ حضرت نے پوچھا بی بی ام سلیم سے، گھر والے سے، بیٹے کی طبیعت؟ انہوں نے کہا اچھا ہے، اب بہت اچھا ہے۔ ابو طلحہ سو گئے، چلو بیٹے کی صحت ٹھیک ہے۔ گھر والے نے کہا اس بی بی پہ ہزاروں عورتیں قربان ہوں، اس اللہ والی پہ ہزاروں دنیا کی عورتیں قربان کر دی جائیں۔ رات کو سوئے، صبح کو حضرت وضو فرما رہے تھے، بی بی ام سلیم قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، اے میرے عزت، مسجد میں جا رہے ہو، مسجد نبوی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر بھی دے دینا اور جنازے کا انتظام بھی کروا دینا۔ ابو طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں کب فوت ہوئے؟ کب فوت ہوئے؟ ام سلیم فرماتی ہے رات جس وقت آپ عشاء کی نماز پہ گئے تھے اس وقت فوت ہوئے۔ آپ نے بعد میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صبر کے پہاڑ تھی عورت، کہنے لگی اے میرے سرتاج،
اے میرے خاوند مجھے تو پریشانی لائق ہو گئی تھی، جو آنی تھی مجھے لائق ہو گئی، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے خاوند کو پریشان کروں، اپنے خاوند کو بے قرار کروں۔ آج گھر بنو مرچاں کونی، اجن خاوند گھر دروازے لاتر اج گھیوئی کونی، اللہ دی بندی کو 2 منٹ باہر تے دے او پانی تے پیوان دے تھوڑا کو سہا تے کڈن دے تاں پہلو کو لوکا کچھ اور پریشان بلڈ پریشر ہائی تھی گا نا۔ ساری رات اللہ کی بندی نے صبر کا دامن پکڑا۔ صبح کو ابو طلحہ انصاری مسجد نبوی میں گئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کہاں جس گھر میں نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو اسے کہاں سکون ہے۔ ابو طلحہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کبھی آواز بھی نکل گئی۔ آمنہ کے لال نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا کس کے رونے کی آواز تھی؟ ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، محبوب میں رو رہا تھا۔ کیوں خیر ہے؟ اللہ کے نبی میرے گھر میں فوتگی ہو گئی، میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کب فوت ہوا؟ یا رسول اللہ رات فوت ہوا، عشاء کو فوت۔ آپ نے فرمایا اتنا پہلے فوت ہو، اب خبر رات کو خبر دیتے ہم آ جاتے تمہاری دل جوئی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ابھی خبر بیوی نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو او صحابہ کرام، خدا کی قسم اس کی بیوی جتنا عظیم الشان ہے، جو عظیم الشان اس کی بیوی نے کام کیا، قیامت تک ایسی عورتیں اللہ قسمت والی پیدا کرے۔ اللہ ہمیں ایسی عورتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہن بیٹی کو ایسا صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی، اللہ حضور کی پوری امت مسلمہ کو موقع محال کی مناسبت سے غصہ نہ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور صبر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔